بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى مردمارا سر بسر در خواب داں مرد مارا سر بسر در خواب میں گشت بیدار آنکھ او رفت از جہاں گشت بیدار آنکھ او رفت از جہاں مردمہ کے معنات مردم کی جمع مردمہ، اس کی جمع یہ ہے یعنی لوگ، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ لوگ۔ اور خواب کے معنی آتے ہیں نیند، خواب کے معنی کیا آتے ہیں؟ مرد مارا سر بسر در خواب داں مرد مارا سر بسر در خواب داں گشت بیدار آنکھ او رفت از جہاں گشت بیدار آنکھ او رفت از جہاں لوگوں کو سراسر سوئے ہوئے سمجھ لو، لوگوں کو سراسر سوئے ہوئے سمجھ لو، بیدار ہو گیا وہ شخص بیدار ہو گیا وہ شخص جو اس جہاں سے چلا گیا، جو اس جہاں سے چلا گیا۔ آنکھ رنجاند ترا عذرش پذیر آنکھ رنجانت ترا عذرش پذیر آنکھ رنجاند ترا عذرش پذیر آنکھ رنجانت ترا عذرش پذیر تابیابی مغفرت بروے مگیر تابیا بھی مغفرت بروے مغیر۔ تو رنجانت ترا تجھ کو ستایا، رنجانت ترا تجھے ستائے، تجھے ستائے۔ اور مغفرت کے معنی آتے ہیں بخشش، مغفرت کے معنی کیا آتے ہیں؟ بخشش۔ بخشش۔ وہ کہ جس نے تجھ کو ستایا وہ کہ جس نے تجھ کو ستایا اس کو معاف کر دے اس کو معاف کر دے تاکہ تو مغفرت پائے، تاکہ تم مغفرت پائے۔ اس کو مت پکڑ، اس کو مت پکڑ مگیر مت پکڑ نہیں کا صیغہ ہے، یعنی اگر کسی نے آپ کو ستایا ہے تو آپ اس کو معاف کر دو۔ یہ جو ہے اولیاء اللہ کی صفت ہے، اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ستایا آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ قرآن میں بھی آیا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ حق ندارد دوست خلق آزار را حق ندارد دوست خلق آزار را نیست ای خصلت یک دیندار را نیست ای خصلت یک دیندار را۔ حق یعنی اللہ تعالی، حق معنی اللہ تعالی۔ حق ندارد دوست خلق آزار را دوست خلق آزار را نیست ای خصلت یک دیندار را۔ نیست ای خصلت یک دیندار را۔ تو حق کے معنی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ۔ اور خلق آزار کے معنی آتے ہیں مخلوق کو ستانے والا، مخلوق کو ستانے والا۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کس کا ہے؟ اس میں فائل سے اللہ تعالی مخلوق کو ستانے والے سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو ستانے والے سے دوستی نہیں رکھتے۔ نیست ای خصلت یک دیندار را نیست ای خصلت یک دیندار را۔ ایک دیندار کی یہ خصلت نہیں ہو سکتی، ایک دیندار کی خصلت نہیں ہو سکتی۔ جو دیندار آدمی ہوگا وہ کسی کو ستائے گا نہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان سلامت رہے۔
تو یہ اسی کا مفہوم ہے اس میں بیان کیا ہوا. از ستم ہر کو دلیرا ریش کرد، از ستم ہر کو ریش کرد، از ستم ہر کو دلیرا ریش کرد، از ستم ہر کو ریش کرد، ریش کرد، ریش کرد، آج راحت بر وجود خیش کرد. آج راحت بر وجود خیش کرد. ستم کے معنی آتے ہیں ظلم، ستم کے معنی کیا آتے ہیں؟ اور جراحت کے معنی آتے ہیں زخم، ریش کے معنی آتے ہیں زخمی، اور جراحت کے معنی آتے ہیں زخم. کیا آتے ہیں؟ زخم. از ستم ہر کو دلیرا ریش کرد، از ستم ہر کو دلیرا ریش کرد، ظلم سے جو کسی کو، ظلم سے ظلم سے جو کوئی جو کوئی کسی دل کو زخمی کرتا ہے، کسی دل کو زخمی کر دیتا ہے، آج راحت بر وجود خیش کرد، جراحت بر وجود خیش کرد، وہ اپنے ہی آپ کو زخمی کرتا ہے، اپنے ہی آپ کو زخمی کر دیتا ہے. آنکھ در بند دل آزاری بود، کہ در بند دل آزاری بود، در عقوبت کار اوزاری بود. در عقوبت کار اوزاری بود. بند کے معنی آتے ہیں فکر، بند کے معنی کیا آتے ہیں؟ فکر. اور عقوبت کے معنی آتے ہیں سزا، کیا؟ سزا. اور آزاری کے معنی آتے ہیں آزاری کے معنی آتے ہیں ستانا. آزاری کے معنی کیا آتے ہیں؟ تو بند کے معنی کیا ہے؟ فکر. اور عقوبت کے معنی کیا ہے؟ سزا. اور کیا کہتے ہیں اس کو، اور کیا ہے؟ اور آزاری کے معنی کیا ہے؟ ستانا. وہ کہ جو کوئی دلوں کو ستانے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ کہ جو کوئی دل کو ستانے کی فکر میں ہوتا ہے، آخر کار آخر اس کو آخر کار اس کو رونا پڑتا ہے. آخر کار اس کو رونا پڑتا ہے. یہ زاری جو ہے، زاری کا معنی میں نے آپ کو غلط بول دیا تھا، غازاری کے معنی آتے ہیں رونا. کیا ہے؟ رونا. وہ کہ جو دلوں کو ستانے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ کہ جو ستانے کی فکر میں ہوتا ہے، آخر کار اس کا انجام رونا ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ بری چال انہی چال کرنے والوں پر ہی لوٹتی ہے، انہی پر ہی لوٹتی ہے، اور انہی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. دوسرے شعر میں آیا ہے بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جب اس کے دل سے آہیں نکلتی ہیں تو اللہ کی طرف سے اس کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے اور اس سے انتقام لیا جاتا ہے. اے پسر قصد دل آزاری مکن، وز خدائے خیش بیزاری مکن. تو بیزاری کے معنی آتے ہیں مخالفت. بیزاری کے معنی کیا آتے ہیں؟ مخالفت. اور فی الحال اس میں تو یہی ایک لفظ ہے. کیا آتے ہیں؟ بیزاری کے معنی کیا آتے ہیں؟ اور قصد کے معنی آتے ہیں ارادہ. قصد کے معنی کیا آتے ہیں؟ مکن مقت کر فعل نہیں کا صیغہ ہے، امر کے شروع میں میم بڑھانے سے فعل نہیں کا صیغہ واحد حاضر بن جاتا ہے. اے بیٹے دلوں کو ستانے کا ارادہ نہ کر،
اور اپنے رب کے ساتھ مخالفت نہ کر. اور اپنے رب کے ساتھ مخالفت نہ کر. جو کوئی کسی کو ستاتا ہے یہ اپنے اللہ سے مخالفت کرتا ہے. جو اللہ سے مخالفت کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا ہر ایک کو معلوم ہے. خاطر کسرا مرنجا اے پسر. خاطر کسرا مرنجان پسر. خاطر کے معنی آتے ہیں دل. خاطر کے معنی کیا آتے ہیں؟ مرنجا کے معنی آتے ہیں مت ستا. مرنجا کے معنی کیا آتے ہیں؟ خاطر کسرا مرنجا اے پسر. خاطر کسرا مرنجا اے پسر. مرنجا رنجیدہ نہ کر. رنجا نیدن ستانا. رنجانت ستاتا ہے ستائے گا. اور مرنجا فعل نہیں کا صیغہ واحد حاضر ہے. امر کے شروع میں میم بڑھانے سے فعل نہیں. کسی کے دل کو نہ ستا اے بیٹے. کسی کے دل کو رنجیدہ نہ کر اے بیٹے. کسی کے دل کو رنجیدہ نہ کر اے بیٹے. ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. جان کے معنی جان اور جگر کے معنی آتے ہیں کلیجہ. جگر کے معنی کیا آتے ہیں؟ کلیجہ. کسی کے دل کو مت ستا اے بیٹے. کسی کو دل کو مت ستا اے بیٹے. ورنہ اپنی جان اور جگر پر زخم کھائے گا. ورنہ اپنی جان اور جگر پر زخم کھائے. جو کسی کو ستاتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں رہے. بہت سارے ظالموں کا انجام ہم نے بھی دیکھا ہے. بہت برا ہوا. نام مردم جز بنے کوئی مبر. نام مردم جز بنے کوئی مبر. نام مردم نام مردم جز بنے کوئی مبر. جز بنے کوئی مبر. گر ہمیں خواہی کی گردی معتبر. گر ہمیں خواہی کی گردی معتبر. نام مردم جز بنے کوئی مبر. نام مردم جز بنے کوئی مبر. گر ہمیں خواہی کی گردی معتبر. گر ہمیں خواہی کی گردی معتبر. مردم میں نے آپ کو بول دیا ہے. مردم لوگ سمجھے نا. مردمہ بھی اس کی جمع. مبر. مبر کے معنی آتے ہیں مت لے. مبر نہ لے. یہ بھی فعل نہیں کا بردن سے ہے. فعل نہیں کا صیغہ ہے. معتبر اللہ کے نزدیک اعتبار والا. معتبر کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے نزدیک اعتبار. لوگوں کا نام لوگوں کا نام اچھائی کے بغیر نہ لیا کرو. اچھائی کے بغیر نہ لیا کرو. جب بھی کسی کا کہو بڑا نیک آدمی ہے, اس کے اندر یہ صفات ہیں, وہ اچھا اخلاقی آدمی ہے, خلقی آدمی ہے, نماز گزار ہے, تہجد گزار ہے, اس کے اندر یہ صفات ہیں, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. اگر یہ خامیاں ہوتی ہیں, خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں, خوبیوں کو آپ ذکر کرو, خامیوں کو چھوڑ دو. لوگوں کا نام لوگوں کا نام اچھائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اچھائی کے بغیر نہ لیا کرو. اچھائی کے بغیر نہ لیا کرو. اگر تم چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک کہ اللہ کے نزدیک قابل اعتبار ہو جاؤ, قابل اعتبار ہو جاؤ. بس. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین.